آپ کو اسم اعظم کی تعلیم دیتے ہیں، پھر تیسرے دن آپ کو سینے سے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں میرے بھائی اب آپ یہاں سے چلے جائیں، آپ کو جہاں جانا ہے وہ سرزمین آپ کو یاد کر رہی ہے، شاید اب واپس میری ملاقات نہ ہو پائے گی، جب آپ واپس پلٹ کر آئیں گے مجھ سے ملاقات نہ ہو سکے گی۔ حضرت غریب نواز ہے، آپ وہاں سے نکلتے ہیں، غریب نواز خود فرماتے ہیں جب میں دوبارہ مدینہ شریف حاضری دینے کے بعد جب میں بغداد شریف پہنچتا ہوں، حضرت غوث اعظم کی بارگاہ میں جیسے ہی میں نے حاضری دی اس وقت غوث اعظم سے میری ملاقات نہ ہو پائی۔ حضرت غوث اعظم نے پہلے ہی بتا دیا تھا میرے بھائی اب دوبارہ ملاقات تبارک و تعالی کا فرمان علی شان ہے۔ جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، انہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے، نہ کوئی ڈر، نہ کبھی وہ غمگین ہوا کرتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی رہبری ہدایت کے لیے کم و بیش 1 لاکھ یا 2,24,000 انبیاء کرام رسولان اعظام کو دنیا میں بھیجا۔ ہر نبی اپنے دور میں تشریف لائے اور اپنے دور کے اس وقت زندگی گزارنے والے لوگوں کی اصلاح کرتے رہے، ایک اللہ کی پہچان کراتے رہے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر دنیا میں تشریف فرما ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ صبح قیامت تک اگر کوئی شریعت ہے، مذہب اسلام ہے، نبی پاک کی شریعت ہے، جس شریعت کے مطابق ہر انسان کو اپنی زندگی کے لمحات کو گزارنا ہے۔ لیکن انسانوں کے درمیان دور فرفتن میں ہر زمانے میں انسان گمراہی کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے، تو انسانوں کی صلاح و بہبود کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کے اعمال کی اصلاح کے لیے رب تبارک و تعالی نے نبوت کے بعد ولایت کے دروازہ کو کھولا ہے۔ اولیاء کرام کو دنیا میں بھیجا ہے، بے شمار اولیاء کرام دنیا میں تشریف لائیں، اپنے ماننے والے کو، اپنے چاہنے والے کو ایک خدا کی آپ نے شناخت کروائی، ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر زندگی گزارنے کی ترغیب دلائی۔ ان تمام اولیاء کرام میں ایک عظیم نام ہے سلطان الہند غریب نواز عطائے رسول معین الدین چشتی حسن سنجری رحمت اللہ علیہ کا وہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، آپ جب بچپنے کے ایام ہیں، آپ کے جو ایامی تعلیمات شروع ہوتی ہے، آپ کے بچپنے کے جو تعلیم شروع ہوتے ہیں تو ابتدائی تعلیم آپ اپنے والد گرامی کے زیر سایہ حاصل کرتے ہیں۔ حضرت غریب نواز کے والد گرامی خواجہ غیاث الدین خراسانی رحمت اللہ علیہ ہیں، آپ ان کے زیر سایہ اپنی زندگی کے لمحات کو گزار رہے ہیں۔ غریب نواز رحمت اللہ علیہ جب آپ 7 سال کے ہوتے ہیں تو مزید علم دین حاصل کرنے کے لیے سنجن کے ایک مشہور معروف درسگاہ میں آپ کا داخلہ ہوتا ہے، وہاں جاتے ہیں، دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ تقریباً 14 سال یا 15 سال کی عمر کو غریب نواز پہنچتے ہیں تو آپ کے والد گرامی کا انتقال پر ملال ہو جاتا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ ہیں، آپ دنیا میں زندگی کے لمحات گزار رہے ہیں۔ آپ کے والد گرامی کے جانب سے جو وراثت میں جو مال و دولت ملے تھے، ایک باغیچہ تھا اور ایک پنچک کی جس کے ذریعے سے پانی نکال کر کے باغبانی کرتے، اس سے جو پھل حاصل ہوتے اسی پر آپ کی زندگی کے لمحات گزر بسر ہو رہی تھی۔ حضرت غریب نواز رحمت اللہ علیہ آپ دنیا میں اس لیے نہیں آئے کہ آپ اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزارے، بلکہ اللہ نے آپ کو دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ آپ لوگوں کی اصلاح کریں۔ حضرت غریب نواز رحمت اللہ علیہ ہیں، ایک مرتبہ آپ اپنے والد گرامی کی وراثت میں ملا ہوا جو باغیچہ تھا اس باغیچے میں ہے، باغیچے میں پانی ڈال رہے ہیں، آپ سچائی کر رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک اللہ کا ولی مجذوب صفت انسان حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ علیہ کا ورود مسعود آپ کے باغیچے میں ہوتا ہے۔ حضرت غریب نواز ہے، حضرت ابراہیم قندوزی کے چہرے کو دیکھتے ہیں، آپ کی نورانیت سے پتہ کر لیتے ہیں کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، ایک اللہ کے ولی ہیں۔ آپ ان کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، انگور کا ایک گچھا پیش کرتے ہیں اور 2 زانو ہو کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ غریب نواز 2 زانو ہو کر بیٹھ گئے، کچھ لمحے کے بعد حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ علیہ آپ اپنے بغل سے کھلی یعنی روٹی کے ایک سوکھے ٹکڑے کو نکالتے ہیں اور سوکھی ٹکڑے کو نکال کر کے اپنے
منہ میں رکھتے ہیں، چباتے ہیں، اور چبانے کے بعد حضرت غریب نواز کو عطا کرتے ہیں۔ غریب نواز جیسے ہی اس روٹی کے ٹکڑے کو کھاتے ہیں، آپ کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے، دل روشن ہو جاتا ہے، دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لیتے ہیں۔ جو والد گرامی کی جانب سے آپ کو وراثت میں جو باغیچہ ملا تھا، جو پنچکی تھے، آپ نے دونوں کو بیچنا شروع کر دیا۔ بیچنے کے بعد جو پیسہ ملتا ہے ان سارے پیسوں کو لیتے ہیں، اس وقت کے جتنے غربا مساکین تھے ساروں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ اب حضرت غریب نواز رحمت اللہ علیہ آپ کے والد گرامی کی جانب سے جو وراثت میں ملا تھا سامان، آپ نے ساری چیزوں کو بیچ دیا۔ بیچنے کے بعد جو پیسے ملے غربا مساکین میں تقسیم کرتے ہیں۔ اب وہاں سے نکلتے ہیں، مرشد برحق کی تلاش میں آگے بڑھے چلے جاتے ہیں۔ حضرت عثمان ہارونی سے ملاقات ہوتی ہے، بیعت و ارادت ہوتا ہے۔ پھر حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ آپ کی تعلیم و تربیت کرتے ہیں، ان کے زیر سایہ رہتے رہتے حضرت غریب نواز فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی مجھے لیتے ہیں، مکہ شریف پہنچتے ہیں، حج کے لیے پہنچتے ہیں، اور جانے کے بعد میزاب رحمت کے پاس میں مجھے پہنچ لے جاتے ہیں، ہاتھ کو پکڑتے ہیں، خانہ کعبہ کو ٹچ کرتے ہیں اور کہتے ہیں مولا تبارک و تعالی میرے بس میں جتنا تھا میں نے حضرت معین الدین کو سوار دیا، معین الدین کو میں نے اچھے طریقے سے آراستہ پیراستہ کر دیا، مولا میں معین الدین کو تیرے حوالے کر رہا ہوں۔ جب اتنا کہنا ہوتا ہے ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے، اے عثمان ہارونی میں نے معین الدین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا۔ جب اتنا سننا ہوتا ہے حضرت غریب نواز سے عثمان ہارونی کہتے ہیں، اے معین الدین اب تم مکمل ہو چکے ہو۔ حضرت غریب نواز ہیں، اب وہاں سے آپ نکلتے ہیں، روضہ رسول پر حاضر ہوتے ہیں، آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ غریب نواز سے کہتے ہیں، غریب نواز سے معین الدین سلطان جہاں کو سلام پیش کرو۔ حضرت خواجہ غریب نواز ہیں، نانا جان کے روضہ رسول روضہ انور پر حاضر ہے، سلام محبت پیش کرتے ہیں۔ جواب یہ آواز آتی ہے، وعلیکم السلام یا قطب بحر و بر، اے خشک و تر کے بادشاہ تجھ پر سلامتی ہو۔ جب اتنا سننا ہوتا ہے حضرت خواجہ عثمان ہارونی کہتے ہیں، اے معین الدین اب تم بالکل مکمل ہو چکے ہو۔ حضرت خواجہ معین الدین ہیں، آپ زندگی کے لمحات کو گزار رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، غوث اعظم کی بارگاہ میں جب حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی حاضری ہوتی ہے، حضرت غوث اعظم اس وقت آپ کبر سنی کو پہنچ چکے ہیں، بڑھاپے کو حضرت غوث اعظم پہنچ چکے ہیں، اور غریب نواز بالکل ابھی جوان ہے۔ غریب نواز جب پہنچتے ہیں حضرت غوث اعظم اپنے لوگوں سے کہتے ہیں کہ میرے خالہ زاد بھائی کو میرے خاص کمرے میں لے کر کے آؤ۔ جب حضرت غریب نواز غوث اعظم کے کمرے میں جاتے ہیں، 3 دن آپ کی مہمان نوازی کرتے ہیں غوث اعظم، 2 دن رہتے ہیں، آپ کو اسم اعظم کی تعلیم دیتے ہیں، پھر تیسرے دن آپ کو سینے سے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں میرے بھائی اب آپ یہاں سے چلے جائیں، آپ کو جہاں جانا ہے وہ سرزمین آپ کو یاد کر رہی ہے، شاید اب واپس میری ملاقات نہ ہو پائے گی، جب آپ واپس پلٹ کر آئیں گے مجھ سے ملاقات نہ ہو سکے گی۔ حضرت غریب نواز ہے، آپ وہاں سے نکلتے ہیں، غریب نواز خود فرماتے ہیں جب میں دوبارہ مدینہ شریف حاضری دینے کے بعد جب میں بغداد شریف پہنچتا ہوں، حضرت غوث اعظم کی بارگاہ میں جیسے ہی میں نے حاضری دی اس وقت غوث اعظم سے میری ملاقات نہ ہو پائی۔ حضرت غوث اعظم نے پہلے ہی بتا دیا تھا میرے بھائی اب دوبارہ ملاقات شاید ہو پائے۔ حضرت غریب نواز ہے، آپ زندگی کے لمحات کو گزار رہے ہیں، روضہ رسول پر حاضری ہوتی ہے، آپ پر غنودگی طاری ہوتی ہے، خواب میں آپ کھو جاتے ہیں، ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں، حضور اپنے رخ انور کی زیارت کراتے ہیں۔ حضرت غریب نواز ہے، آپ خوش ہیں، اللہ کے نبی بشارت دیتے ہیں، اے غریب نواز، اے معین الدین تو میرے دین کے معین ہو، اے
میرے شہزادے میں تمہیں ہندوستان بھیجنا چاہتا ہوں. اجمیر معلیٰ وہ سرزمین ہوگی جہاں پر جانے کے بعد تجھے دین حق کی نشر و اشاعت کرنی ہے, جہاں پر کفر و شرک کے اندھیرے چھائے ہوں گے, جہاں پر لوگ باطل خداؤں کے سامنے سر کو جھکا رہے ہوں گے. اے میرے دین کے معین, اے میرے شہزادے, تجھے اجمیر جانا ہے. حضرت غریب نواز ہے, آپ خواب سے بیدار ہو جاتے ہیں. بیدار ہونے کے بعد ایک طرف خوشی ہے, نبی اکرم کی زیارت ہوئی ہے, نبی اکرم نے اچھی بشارت فرمائی ہے. دوسری جانب آپ حیران و پریشان ہیں, یا رسول اللہ آپ نے تو بتا دیا ہے اجمیر معلیٰ جانا ہے, ہندوستان کی ایک سرزمین ہوگی جہاں پر جا کر کے مجھے دین کی اشاعت کرنی ہے, مگر اے حبیب تاجدار, اے نبیوں کے سردار, میں اجمیر کبھی نہیں گیا ہوں, ہندوستان کی سرزمین کو نہیں دیکھا ہوں, آخر جاؤں گا تو کیسے, راستہ کیسے معلوم کروں گا. اسی سوچ و فکر میں تھے. پھر آپ پر نیند کا غلبہ طاری ہوتا ہے, آپ خواب میں چلے جاتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں. اللہ کے نبی نے حضرت غریب نواز کو ہندوستان کی سرزمین کا آپ نے زیارت فرما دی ہے. حضرت غریب نواز ہے, سارے پردے ہٹ گئے ہیں, آپ ہندوستان کے سرزمین کا مشاہدہ کر رہے ہیں, اجمیر معلیٰ کو دیکھ رہے ہیں. کون سی سرزمین ہوگی, راجستھان کے کون سے جنگل ہوں گے, کون سے پہاڑیاں ہیں, کون سی وادیاں ہیں جہاں پر جا کر کے دین کی نشر و اشاعت کرنا ہے. حضرت غریب نواز ہے, آپ جب خواب سے بیدار ہوتے ہیں اپنے ماننے والوں کو لیتے ہیں, 40 قلندروں کی جماعت ہے, 40 نیک بندوں کی جماعت کو لیتے ہیں. نہ آپ کے پاس ساز و سامان ہے, نہ اسلحہ ہے, نہ آپ کے پاس زیادہ کھانے پینے کی اشیاء آپ کے پاس موجود ہے. حضرت غریب نواز ہے, نبی پاک کا فرمان ہے, نبی کی بشارت ہے, نبی کے حکم کو پاتے ہیں اور مدینہ شریف سے نکل جاتے ہیں. راستے کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں, راستے کی پریشانیاں برداشت کر رہے ہیں. برداشت کرتے کرتے تاریخ میں یہ بھی بات آتی ہے, حضرت غریب نواز ہے, آپ سفر کرتے کرتے جب آپ دہلی کی سرزمین پر پہنچتے ہیں, دہلی کی سرزمین سے جب آپ سفر کرتے ہیں, راجستھان کے جانب سفر پر رواں دوا ہے. راستے میں غریب نواز کی چپل بھی ٹوٹ جاتی ہے. جب آپ کی چپل ٹوٹ گئی, آپ کے دوست و احباب کی چپل ٹوٹ گئی, تو آپ نے تاک سے اپنے چپل کو باندھا, پھر سفر پر رواں دوا ہے. آل رسول کہتے ہیں جب غریب نواز آگے بڑھتے ہیں, جب آپ راجستھان کی جھاڑیوں میں چل رہے ہیں, آپ کے پاؤں مبارک زخمی ہو جاتا ہے, خون اتنا زیادہ بہتا ہے اور اس قدر زخمی ہو جاتا ہے کہ حضرت غریب نواز کے ناخن بھی اکھڑ گئے. آپ قربان جائے غریب نواز کی ذات گرامی پر. راستے میں پریشانیاں جھیل رہے ہیں, مصیبتیں جھیل رہے ہیں, آپ تمام تکلیفوں سے دوچار ہو رہے ہیں, لیکن سفر طے کرتے چلے جا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے حکم فرمایا ہے, غریب نواز تجھے راستے کی پریشانیاں جھیلنی ہوگی, راستے کی مصیبتوں سے دوچار ہونا پڑے گا, لیکن تمام چیزوں کو برداشت کرنا. کس لیے؟ میرے دین کی اشاعت کے لیے, مذہب اسلام کی حقانیت کے لیے. آپ قربان جائے, وہ غریب نواز ہے, آپ نے زمانے کی پریشانیاں جھیل رکھی ہے, پھر پہنچے ہیں ہندوستان کی سرزمین پر اور اجمیر معلیٰ پہنچتے ہیں, وہاں سے دین کی شمع کو روشن کرتے ہیں. ہم تمام مسلمانوں کو شاد و آباد کر رہے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان سرکار غریب نواز, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضرت غریب نواز جب آپ راجستھان کے جنگل میں سفر کر رہے ہیں, اس وقت ایک بادشاہ تھا سلطان شہاب الدین غوری. سلطان شہاب الدین غوری پرتھوی راج چوہان کے تمام تر سپاہیوں سے آپ کے جو سپاہی تھے وہ شکست ہار ہو جاتے ہیں, اور شکست کھانے کے بعد سارے کے سارے ادھر ادھر بھاگ جاتے ہیں. ایک آپ کا سپاہی اسی جنگل میں بھٹک رہا ہے, حضرت غریب نواز کی جماعت ہے. اب یہ سلطان شہاب الدین غوری کے ایک سپاہی جو شکست ہار ہو کر کے اسی راستے میں گمشدہ ہو چکا تھا, حضرت غریب نواز اور آپ کے ساتھیوں کو دیکھتا ہے, پہچان جاتا ہے کہ یہ کوئی مرد قلندر ہے, یہ کوئی نیک صفت انسان ہے, ان لوگوں کی جماعت ہے, یہ بھی
مسلمان معلوم ہوتے ہیں۔ وہ سپاہی کہتا ہے میں بھی مسلمان ہوں، آپ بھی مسلمان ہیں، چنانچہ آپ جس طرف جا رہے ہیں وہاں جانا آپ کے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے۔ وہاں پر پرتھوی راج چوہان کی حکومت ہے، اس کے پاس اسلحے ہیں، اس کے پاس تمام سپاہیاں ہیں، آپ کی جماعت بھی کم ہے، آپ کے پاس ساز و سامان بھی نہیں ہے۔ حضرت غریب نواز سے وہ سپاہی کہتا ہے آپ چلے جائیں، آپ سے پہلے شہاب الدین غوری کی یہ فوج ہم تمام لوگ لڑ رہے تھے، ہم لوگوں کو شکست حاصل ہو گئی ہے، آپ کیسے اس کے سامنے مقابلہ کریں گے؟ حضرت غریب نواز ہے، آپ فرماتے ہیں وہ شہاب الدین تھا، میں معین الدین ہوں، وہ آیا تھا اس لیے کہ حکومت کو حاصل کرے، میں اس لیے آیا ہوں دین کی نشر و اشاعت کروں گا۔ وہ شہاب الدین تھا جو آیا تھا تو اسلحہ لے کر کے آیا تھا، ساز و سامان سے ساتھ آیا تھا، اس ساز و سامان کے بلبوتے پر آیا تھا، لیکن یہ معین الدین ہے، یہ ساز و سامان پر نہیں لڑنے آیا ہے، یہ اسلحہ پر بھروسہ نہیں رکھتا ہے، اسے اگر بھروسہ ہے نبیوں کے تاجدار پر ہے، رسولوں کے امام پر ہے، جس نبی برحق نے مجھے بشارت دے کر کے یہاں تک بھیجا ہے، آگے کے راستے وہی ہموار فرماتے ہوئے نظر آئیں گے۔ حضرت غریب نواز آگے بڑھے چلے جاتے ہیں، اور آپ نے علماء کرام سے سنا ہے کہ آپ کے ان تمام رفقا پر انا ساگر کا پانی بھی بند کر دیا گیا، آپ کی اٹھنی جہاں پر آپ بیٹھے تھے وہاں پر بادشاہ کی اٹھنی باندھی جاتی تھی، وہاں سے آپ کو ہٹایا گیا، آپ پر ظلم کیا گیا، لیکن زمانے نے دیکھا کہ غریب نواز ان سارے باطل قوتوں سے ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہے، ایمانی طاقت سے مقابلہ کرتے رہے، زمانے کو ایک پیغام دیا، یاد رکھو جو اللہ کا ہو جاتا ہے دنیا کی ساری طاقتیں اس کے سامنے ہیچ ہو جایا کرتی ہے، پوری طاقتیں اس کے سامنے ٹکنے پر آمادہ نہیں ہوتی ہیں۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں زمانے میں جس موڑ پر جہاں بھی رہتے ہیں اپنی ایمانی قوت کا وہ لوہا منوا کر رہا کرتے ہیں۔ حضرت غریب نواز ہندوستان آئے تھے کس لیے؟ ہندوستان کس لیے آئے تھے؟ اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، مذہب اسلام کی شمع کو روشن کرنے کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین ہم تک پہنچانے کے لیے، وہ دین جسے ہم اپنائے ہوئے ہیں، جس دین کے آغوش میں اپنی زندگی کے لمحات کو گزار رہے ہیں، یہ دین بالکل آسانی کے ساتھ ہم تک نہیں پہنچا ہے، یہ شریعت آسانی کے ساتھ نہیں پہنچی ہے، مشقتیں جھیلنی پڑی ہے، پریشانیاں اٹھانی پڑی ہے، تب جا کر کے یہ مذہب اسلام، یہ شریعت محمدی، یہ دین کی بہاریں ہم تک پہنچی ہے۔ آج اسی دین پر ہمارا کتنا عمل ہوتا ہے، ہم زندگی کے لمحات کو کتنا گزارتے ہیں۔ میرے محترم، ہم دنیا میں آئے ہیں اس لیے نہیں کہ اپنے تمام زندگی کو عیش و آرام میں گزارے، ہم دنیا میں اس لیے آئے ہیں کہ اللہ کو خوش کرے، عبادتوں کا اہتمام کرے، نماز و روزہ کی پابندی کرے۔ قرآن میں رب نے ارشاد فرمایا ہم نے جن اور انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کرے، میرا فرما بردار بندہ ہو کر زندگی کے لمحات کو گزارے۔ آج اپنی زندگی کا معائنہ کرے، ہم کتنے نماز کی پابندی ہیں، ہم کتنے نیک کاموں میں آگے بڑھتے ہیں، ہم کتنے دین کی باتوں پر چلا کرتے ہیں۔ میرے محترم، کہلانے کو مسلمان کہلاتے ہیں، کہلانے کو نبی کا عاشق کہلاتے ہیں، نبی کے غلام ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ہمارا عمل ایسا ہے کہ جسے دیکھ کر کے غیر قوم شرما جایا کرتے ہیں۔ نہ نماز کی پابندی ہے، نہ شعار اسلام کی پابندی ہے، نہ مذہب اسلام پر ہماری زندگی کے لمحات گزر بسر ہو رہے ہیں۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہم دنیا کو ساری چیزیں سمجھ بیٹھے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا یہ دنیا کیا ہے جس کی رنگینی میں کھو کر کے، جس کے سائے میں ہم اپنی زندگی کو برباد کرنے پر آمادہ ہو چکے ہیں؟ یہ وہ دنیا ہے جس کے تعلق سے نبی محتشم نے ایک شاندار مثال عطا فرمائی ہے۔ حضرت صحابی رسول حضرت مستورد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، نبی اکرم کی بارگاہ میں حاضر ہے، صحابہ کرام کی انجمن لگی ہوئی ہے۔ مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا میرے صحابیوں کیا میں آپ کو دنیا کی مثال نہ دے دوں؟ کیا میں آخرت
آخرت کی مثال نہ دے دوں؟ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے قدموں پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے، یا رسول اللہ آپ ضرور مجھے بتائیں دنیا کی زندگی کیا ہے، آخرت کی زندگی کیا ہے؟ نبی اکرم فرماتے ہیں میرے صحابی اگر آپ کے سامنے سمندر ہو، اس سمندر کے کنارے آپ کھڑے ہو جاؤ، سمندر میں اپنی انگلی کو داخل کرو، پھر انگلی کو باہر نکالو، اب یہ بتاؤ تمہارے ہاتھ کی انگلی پر کتنے پانی کے قطرات ہوں گے؟ وہ صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ میرے ہاتھ کی انگلی پر چند قطرے پانی کے لگے ہوں گے۔ نبی اکرم فرماتے ہیں کیا تو شمار کر سکتے ہو؟ وہ صحابی کہتے ہیں ہاں یا رسول اللہ اتنے قطرے کو تو آسانی کے ساتھ شمار کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اب اس سمندر کے پانی کے جانب نظر کرو، اس سمندر میں کتنے پانی کے قطرات ہوں گے؟ صحابہ اکرام کہتے ہیں یا رسول اللہ سمندر میں پانی کے اتنے قطرات ہوں گے جسے شمار نہیں کیا جا سکتا، جسے گنا نہیں جا سکتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے صحابیوں یہی مثال ہے، جتنے ہاتھ پر تمہارے پانی کے قطرات ہیں یہ دنیا کی زندگی ہے، جتنے سمندر میں پانی کے قطرات ہیں وہ آخرت کی زندگی ہے۔ آپ اندازہ کریں نبی نے ارشاد فرمایا دنیا کی زندگی بالکل کم ہے، آخرت کی زندگی اتنی ہے کہ آپ شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن ہمارا عمل کیا ہے؟ دنیا کی زندگی حاصل کرنے کے لیے ہم اس دنیا کو حاصل کرنے پر آمادہ ہے جس کے انجام کو دیکھیں گے تو آگے چل کے موت ہے۔ زندگی کے لمحات گزار رہے ہیں، گزارتے گزارتے آپ اس جگہ پر پہنچتے ہیں جہاں پر جانے کے بعد آپ کی سانس رک جاتی ہے، پھر آپ کی روح دنیا سے قبض عنصری سے پرواز کر جایا کرتی ہے۔ آپ اس کے بعد عالم برزخ کے جانب روا دوا ہو جاتے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا دنیا سے جانے کے بعد آخرت کی تیاری کیسے کرنی ہے؟ آخرت میں جب ہم جائیں گے قیامت کا وہ میدان ہوگا، روز قیامت رب تبارک و تعالیٰ قہر و غضب پر ہوگا، حساب و کتاب لیا جائے گا۔ دنیا میں ہم نے جو اعمال کیے ہیں سارے دفتر اعمال کھول دیے جائیں گے۔ وہاں پر کون ہوگا جو آپ کا مددگار بنے گا، آپ کا منیس و یاور بنے گا؟ کون ہوگا جو آپ کے نیکیوں میں آپ کا شریک سفر ہوگا؟ کوئی نہیں۔ قیامت کی گھڑی ہوگی، رب تبارک و تعالیٰ اتنے قہر و غضب پر ہوگا کہ ہر انسان اپنی فکر کر رہا ہوگا۔ کبھی آپ نے سوچا کہ دنیا میں ہم غریب نواز کے عرس کو مناتے ہیں، غریب نواز کے ماننے والے کہلاتے ہیں، غریب نواز کے نعرے لگاتے ہیں، کیا غریب نواز نے بھی ایسی زندگی گزاری تھی؟ کیا غریب نواز کی زندگی ایسی تھی جیسی زندگی ہم گزار رہے ہیں؟ نہیں، غریب نواز یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ تم نماز نہ پڑھنا، بلکہ غریب نواز تو اسی لیے آئے تھے ہندوستان کی سرزمین پر کہ ہمیں بتائے نماز کی کتنی اہمیت ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے، صوم و صلاۃ کی پابندی کے بعد رب تبارک و تعالیٰ کی احکامات پر عمل کرنا ہے، زندگی ایسے گزارنی ہے کہ اللہ بھی راضی ہو جائے، نبی بھی خوش ہو جائے، مرنے کے بعد ہماری قسمت میں جنت لکھ دی جائے۔ لیکن دنیا میں کیسی زندگی گزار رہے ہیں؟ غریب نواز کے عرس پاک میں آئے ہوئے سنی مسلمانوں اپنے ذہن کے حاشیے پر یہ آپ باتیں نقش کر لیں کہ غریب نواز کے ماننے والے اس وقت کہلائیں گے جب غریب نواز کے نقش قدم پر چل کے زندگی کو بہتر بنائیں گے، زندگی آپ کی بہتر بنے گی، غریب نواز خوش ہو جائیں گے کہ میرے ماننے والوں نے میرے نام سے محفل کا انعقاد بھی کیا، لنگر کا اہتمام بھی کیا، اور میرے نقش قدم پر چل کر کے زندگی کے لمحات گزارنے کو اس نے عزم مصمم بھی کیا۔ ہم زندگی گزارے، بہترین زندگی گزارے، ایسی زندگی گزارے کہ مرنے کے بعد ہمیں کوئی بھی شرمندگی وہاں پر پچھتاوا نہ کرنا پڑے۔ آپ نے غور نہیں کیا قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کرتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے سورہ رحمان میں ارشاد فرمایا کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، دنیا کی ساری چیزیں فنا ہو جائے گی، باقی رہنے والی ذات ہے تو اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ جب قیامت قائم ہونے والی ہوگی دنیا کی ساری چیزیں فنا ہو جائے گی، آسمان کے چاند بے نور کر دیے جائیں گے، سورج بھی بے نور ہو جائے گا، زمین تانبے کی ہو جائے گی، سورج سوا نیزے پہ ہو جائے گا، آگ کے گولے برسا رہا ہوگا، دنیا کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں
گی. رب تبارک و تعالی جو آپ زمین پر ہیں اور اس زمین کی خوبصورتی یہ پہاڑ بھی ریزے ریزے کر کے ہوا میں اڑا دیے جائیں گے, ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی. پھر ایک آواز آئے گی, لے من الملک الیوم, کون ہے جو آج کا بادشاہ ہے؟ آج کی بادشاہت کس کے لیے ہے؟ آج کی حکومت کس کے لیے ہے؟ کہاں گئے وہ لوگ دنیا میں جو غرور و تکبر کی زندگی گزارا کرتے تھے, ظلم و ستم کرتے تھے؟ اگر وقتی طور پر حکومت ہاتھ میں آ جائے, مسلمان کو ظلم و ستم کرو, مسلمانوں کو پریشان کرنے کی کوشش کرو. کہاں گئے وہ لوگ جس کے پاس پیسے آ گئے غربا مساکین کے سامنے انگڑائی لے کر چلا کرتے تھے, غرور و تکبر میں چلا کرتے تھے؟ قیامت کی گھڑی ہوگی جب ساری چیزیں فنا ہو جائے گی, رب آواز دے گا, لے من الملک الیوم, کون ہے جو آج کا بادشاہ ہے؟ آج کس کی بادشاہت ہے؟ جب کچھ ہوگا تب تو آواز آئے گی, ساری چیزیں فنا ہو چکی ہیں. رب تبارک و تعالی پھر فرمائے گا کہ آج کی بادشاہت للہ الواحد القہار. آج اگر کوئی بادشاہ ہے تو اللہ وحدہ لا شریک کی بادشاہت ہے, اللہ کی حکومت ہے. پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوگا, آپ سور پھونکیں گے, سارے لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے, قیامت کے میدان میں کھڑے ہوں گے. اور آپ ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ جنت ہماری قسمت میں ہے, جنت میں چلے جائیں گے. جنت میں جانے سے پہلے آپ نے ہمیشہ علماء کرام سے سنا ہوگا کہ ایک پل ہے جس کے صراط کہا جاتا ہے, جہنم کے پشت پر اللہ نے اس پل کو قائم فرمایا ہے. جب تک کہ آپ اس پل کو پار نہیں کریں گے جنت میں آپ کا داخلہ نہیں ہو سکے گا. جنت میں جانے کے لیے آپ کو اس پل سے پار کرنا پڑے گا. کبھی آپ نے غور کیا, اتنا سنتے ہیں علماء کرام سے کہ بال سے زیادہ باریک ہے, تلوار سے زیادہ تیز ہے, لیکن کبھی آپ نے یہ بات نہ سنی ہے کہ اللہ نے جہنم کے پشت پر اس کو قائم فرمایا ہے. وہ پل جس کو آپ پار کریں گے 5000 سال کا سفر طے کرنا پڑے گا. اس کی اونچائی پر چڑھنے کے لیے 5000 سال لگ جائیں گے, نیچے اترنے کے لیے 5000 سال لگ جائیں گے. یہی نہیں بلکہ اس پل کے ارد گرد رب تبارک و تعالی دونوں جانب سے کچھ ایسے کانٹے بنایا ہوگا کہ رب جس کے بارے میں حکم فرمائے گا اس کے پیروں کو پکڑ کر کے جہنم میں کھینچتا ہوا معلوم ہو جائے گا. کبھی آپ غور نہیں کرتے ہیں, آج دنیا کے یہ پل نہیں ہے جس پر آپ کے لیے لائٹیں ہیں, جس پر سارے روشنی کا انتظام ہے. نہیں, وہ قیامت کی گھڑی ہوگی. پل صراط پر جب آپ گزریں گے پورے اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا. وہاں پر اگر کوئی روشنی کام آئے گی تو وہ آپ کی ایمان کی روشنی کام آئے گی, تقوی کی روشنی کام آئے گی, نیکیوں کی روشنیاں کام آئیں گی. لہذا قیامت کے دن پل صراط سے آسانی کے ساتھ پار کرنا ہوگا. دنیا میں آپ کو نماز کا اہتمام کرنا ہوگا, نبی کی سنت پر عمل کرنا ہوگا, رمضان کے روزے رکھنے ہوں گے, اپنے بڑوں بزرگوں کی باتیں ماننی پڑے گی, اسلاف کے نقش قدم پر چلنا ہوگا, ماں باپ کی قدر کرنی ہوگی. رب راضی ہوگا, آپ کو قیامت کے دن روشنیوں کا انتظام آپ کے لیے کر دیا جائے گا, ہے نا. تو آپ دنیا میں نیک کام کریں, اچھائی کے ساتھ زندگی گزارے, غریب نواز کی زندگی کو پڑھے. غریب نواز نے دین اسلام کی خاطر آپ کے ورثے میں میراث میں جو آپ کا باغ ملا تھا اس باغ کو بھی آپ نے بیچ دیا. جو پنچکی آپ کے پاس وراثت میں آئی تھی آپ نے اسے بھی بیچ ڈالا. سارا پیسہ دین اسلام کے لیے آپ نے راہ خدا میں خرچ کر دیا, غربا مساکین کے حوالے کر دیا. تو پتا چلا جو اللہ والے ہوتے ہیں دنیا کی دولت کی پرواہ نہیں کرتے ہیں بلکہ آخرت کی فکر انہیں لاحق ہوتی ہے, آخرت کے لیے سوچتے ہیں اور زندگی گزارتے ہیں. اللہ اس کے رسول کی خاطر گزارتے ہیں, اللہ اس کے رسول کی یاد میں کھو کر زندگی گزارتے ہیں. لہذا آپ بھی زندگی ایسی گزاریں کہ ہر قدم پر آپ کو نیکیاں ملے, ہر قدم پر لوگ دیکھ کر کے آپ سے عبرت حاصل کریں کہ جب نبی کے غلام ایسے ہیں تو ان کے نبی کے مقام و مرتبے کیسے ہوں گے, نبی کے عادت و اطوار کیسے ہوں گے. کل کے لوگ تھے کہ
کسی مسلمان کو دیکھتے تھے تو دیکھ کر کے کلمہ پڑھا کرتے تھے، آج ہماری حالت ایسی ہو گئی ہے کہ لوگ دیکھ کر کے ہمیں تانا دیتے ہیں، ہم اسے شرم محسوس کرتے ہیں، ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہماری حالت بالکل بدل چکی ہے۔ اس کے واحد نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے دل میں، ذہن و فکر میں دنیا کو ہم نے اکٹھا کر لیا ہے۔ دنیا کے لیے ہم ہر لمحہ زندگی کے لمحات گزارتے ہیں، حلال و حرام کی تمیز نہیں۔ کیسے تمیز کریں گے جبکہ دین کی تعلیم سے ہم دور ہیں؟ مذہب اسلام کے جو ضروری مسائل ہیں وہ بھی ہمیں معلوم نہیں ہے۔ لہذا آپ کوشش کریں، علم حاصل کرنے کے کوئی وقت نہیں ہے۔ نبی نے تو ارشاد فرمایا علم حاصل کرو ماں کے گود سے لے کر کے قبر میں جانے تک علم حاصل کرو، اور دین کا علم حاصل کرنا چاہے مسلمان مرد ہو یا عورت ہو ہر ایک پر لازم و ضروری ہے۔ لہذا دین کی تعلیم کو حاصل کرے، اپنے آپ کو زیور علم سے آراستہ کرے، بچوں کو دین کی تعلیم دے، پھر جا کر کے دنیا کی تعلیم دیں گے آپ۔ پہلے دین کی تعلیم دے تاکہ آپ کے بچے جس معاشرے میں، جس عہد میں زندگی گزاریں گے، جب کوئی ایسا مسئلہ درپیش آ جائے جس سے ایمان کی کمزوریاں دور کرنے کی ضرورت ہو تو اس علم کی روشنی میں اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے، اپنے سامنے خود کی بھی اصلاح کر سکے، اپنے معاشرے کا بھی اصلاح کر سکے، اور زندگی اپنی روشن تابناک بنا سکے۔ لہذا دین کی تعلیم کو حاصل کرے۔ علماء کرام کے زبانی کتابوں سے آپ اولیاء کرام کے واقعات، کرامات کو سنتے ہیں، اور سن کر کے پھر اپنے تک محدود رکھتے ہیں۔ اس پر آپ غور کیجئے، آخر یہ بھی تو اللہ کے ولی تھے، یہ بھی تو انسان تھے، انہوں نے کیسے زندگی گزاری ہے، ان کی زندگی کیسے اتنی شاندار ہوئی ہے کہ زمانے کے طاقتوں کے سامنے بالکل بغیر ساز و سامان کے ڈٹ کر مقابلہ کرتے تھے۔ آج ہمارے پاس ساز و سامان ہے، اسلحے ہیں، ساری چیزیں ہیں، پھر بھی ہر جگہ کاٹے جا رہے ہیں، ہر جگہ مارے جا رہے ہیں، ہر جگہ بربادیاں ہماری مقدر میں لکھی جا رہی ہے۔ ان تمام چیزوں کا تکبیر، نعرہ رسالت، جشن خواجہ غریب نواز کانفرنس، علماء اہل سنت، حضرت قاری سیف رضا چھپروی، حضرت محمود ایاز صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ شہنشاہ نغمات شاعر اسلام حضرت سیف رضا صاحب قبلہ چھپروی اور حضرت محمود ایاز صاحب قبلہ چھپروی کی آمد ہو چکی ہے نا۔ بالکل آپ حضرات تیار رہیں، میرے بعد ان حضرات کے نغمہ سنجیوں سے آپ حضرات مشامِ جہاں کو معطر کریں گے۔ جلا کے درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ السلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو زندگی ایسے بسر کریں، اپنے اکابرین اولیاء کرام کی زندگی کا مطالعہ کریں، ان کے کرامات، ان کے سوانح حیات کو سنیں اور اس پہ غور و فکر کریں کہ ان کے نقش قدم پر چلنے کے بعد ہماری زندگی کیسے بہتر بنے گی۔ ابھی ہم اور آپ جس زندگی کے لمحات کو گزار رہے ہیں اور جس زمانے میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، یہ بڑا کٹھن زمانہ ہے، دشوار کن مرحلے ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں، کئی ایک مقابلے چیلنج ہمارے سامنے ہیں۔ زندگی کو ہم کیسے آسان سے آسان تر بنا کر کے اپنی ایمان کی حفاظت کیسے کریں، ان تمام چیزوں پر آپ غور و خوض کریں، ورنہ تو خیالی خام اب خیال میں ڈوبے رہیں گے اور اسی فریب میں رہیں گے کہ ہم کچھ اعمال نہ کریں، نیک اعمال نہ کریں، نماز کی پابندی نہ کریں، نیکیاں جمع نہ کریں اور مرنے کے بعد جنت میں چلے جائیں گے۔ یاد رکھیں، اعمال کی اصلاح کریں۔ مرنے کے بعد جب آپ قبر میں جائیں گے، نماز کے تعلق سے سوالات قائم کیے جائیں گے۔ نکیرین کے سوالات کے بعد جب آپ نکلیں گے میدان محشر میں، روز محشر کے جان گداز بود، اولی پرشیشے کے نماز بود، میدان محشر میں نماز کے تعلق سے سوالات قائم کیے جائیں گے۔ لہذا نماز کی پابندی کریں۔ تمام عبادتوں میں سب سے اہم عبادت
عبادت نماز ہے۔ غریب نواز کی نماز کبھی قضا نہ ہوتی تھی، غریب نواز ہمیشہ نماز کی پابندی کرتے تھے۔ آج ہم فرائض کی بھی ادائیگی نہیں کرتے تھے۔ ہمارے اکابرین اولیاء اللہ کی زندگی ایسی تھی کہ وہ نفل نماز کو بھی نہیں چھوڑتے تھے، نفل بھی کثرت کے ساتھ تاکید کے ساتھ آپ پڑھا کرتے تھے۔ لیکن آج ہم کیسے ان کے ماننے والے ہیں کہ نفل سنت تو دور کی بات، ہم نماز فرض کو بھی ادا کرنے سے قاصر رہ جاتے ہیں۔ لہذا کوشش کریں کہ نماز کی پابندی کریں۔ دنیا میں اگر آپ نمازی بن جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی مدد آپ کو حاصل ہوگی، دنیا میں بھی آپ کی زندگی خوشگوار گزرے گی۔ مرنے کے بعد نماز جب آپ پابندی سے پڑھے ہوں گے، نماز کے نور سے آپ کے چہرے منور ہوں گے، قیامت کے ان تمام لوگوں کی موجودگی میں آپ کے چہرے روشن و تابناک ہوں گے، اور آپ اپنے آپ کو امتیازی حیثیت دیکھتے ہوں گے، قیامت کے دن دیکھتے ہوئے معلوم ہوں گے۔ لہذا نماز کی بھی پابندی کرے، ماں باپ کی خدمت کرے، ماں باپ کے آپ ان کے حوصلہ افزا، ان کے قدموں میں جائے اور ان کی بارگاہ میں جا کر کے ان سے نرم لہجے میں گفتگو کرے، انتقال کر گئے ہوں ان کی قبروں پر جائے، سلام محبت پیش کرے، ان کی بخشش کے لیے دعا کرے، ہر وہ کام کرے جس سے آپ دنیا میں بھی شاد و آباد رہیں گے اور مرنے کے بعد بھی جنت آپ کی قسمت میں، آپ کے مقدر میں لکھ دیے جائیں گے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو مولا، میرے بولنے میں، آپ کے سننے میں کہیں سے کوئی کمی ہو گئی ہو، سچے دل سے میں بھی توبہ پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھ لیجئے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔